السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے آیت نمبر 49 سے۔ سورۃ الحجر ہے ہماری، 49 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 48 پہ اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام عزیز لا یرام، نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام، ونشکرہ علی ما ہبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہم سر شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ہمارا 14 پارہ ہے، جز 14 آپ کو پتہ ہے ربما اور سورۃ الحجر ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا شیطان کے بارے میں، کہ شیطان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شیطان غاوین جو ہے، گمراہ لوگ ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے، اور میرے بندے جو ہے ان عبادی، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور شیطان نے خود کہا تھا کہ سوائے مخلص کے، جو تیرے مخلص ہے، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے اللہ کو نہیں مانیں گے اور نافرمانیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور منافق جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد متقین کی بات کی گئی کہ متقین تو جنتوں میں ہوں گے، اور جو ہے مسندوں اور تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور ساری نعمتیں ہم نے پڑھی جنت کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا، جنتیوں سے، سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی، نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی بوریت ہوگی، نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ متقی لوگ جنت میں رہیں گے، متقی لوگ چشموں اور باغوں میں ہوں گے، ان پر سلامتی سلامتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں سے غل بھی نکال دیں گے، جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف رہے تھے، بغض، گل، حسد، کینہ وغیرہ، دل بھی ان کے صاف ہو جائیں گے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جنت میں ان کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بورڈم نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی دنیا کی مشقت کی طرح۔ ان کے لیے جنت میں ہمیشگی کا خلود ہوگا، ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اور وہ وہاں سے کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق آیت 49 سے انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 49۔ نبی خبر دیجئے عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں ہوں، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ رننگ ٹرانسلیشن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ نبی نبا سے ہے، سورۃ النبا بھی ہے نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بڑی خبر کب ہوگی، یعنی وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو نبے یعنی یہ خبر، ٹھیک ہے۔ تو نبی عبادی، آپ سے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کیا، کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اور گناہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہیں، بخشنے والے، معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے اور مہربان ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 ہم دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَأَنَّا اور انا بے شک، عذابی میرا عذاب، عذاب یا جو آیا ہے تو میرا ہے، عذابی میرا عذاب، میرا ہوا وہی، العذاب عذاب ہے، العلیم دردناک۔ آیت کی طرف آتے ہیں، مگر رما ترجمہ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ انشاءاللہ آیت کی طرف آتے ہیں 50۔ تو پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہوں، لیکن ساتھ ہی میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، وَأَنَّ عذابی، اور بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، بہت دردناک علیم عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں بخشنے والے ہیں، جہاں گناہوں کو، معافیوں کو، معافی مانگنے سے بخش دیتے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے، جہاں اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، جہاں رحم فرمانے والے ہیں، وہاں دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ یعنی کہ جو مان کے نہیں دیتا، جو غاوین ہوتے، جو گمراہ ہوتے، ان کو دردناک عذاب بھی دینے والے ہیں۔ تو یہ عذاب علیم اور کدھر آیا ہے، کسی کو یاد آتا ہے؟ چلے آیت نمبر، نہیں تو آیت یاد ہو تو بتا دیں، سورت یاد ہو تو بتا دیں، عذاب علیم اور کہاں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے۔ جی جی بولیں بولیں۔ بقرہ کی آیت میں آتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، ویا کی بارک اللہ۔ جی جی بالکل صحیح فرمایا ہماری سائمہ بہن نے کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ انہوں نے یکذبون، کذب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹوں کی بھی سزا دردناک عذاب ہے۔ تو اب ہم جو ہے، اچھا اب اللہ تعالیٰ، ان 2 آیتیں ہم نے پڑھی، اس میں بتائیے، آپ کا کوشچن ہے، کوئز ہے، Q&A ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کن قدرتوں کا، اپنی کن کن قدرتوں کا ان 2 آیات میں ذکر کیا ہے؟ ابھی ہم نے 49 50 پڑھی، ایک آیت تو آپ کے سامنے ہی ہے، ابھی اسکرین پہ ہے، دوسری بھی آ گئی 49 جی 49 جی 49 غفور الرحیم بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کوئی Q&A 49 50، اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا ان آیات میں ذکر ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، لیکن دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ تو خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے، اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ گناہ نہیں کرنے، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب علیم، دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں، اللہ کا عذاب بھی ہے، شدید ہے۔ پھر آیت نمبر اس پہ آتے ہیں ہم، اگلی آیت پہ 51، آیت نمبر 51۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خبر دے دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دے دیجئے، ونبہم، ونبے اور خبر دے دیجئے، ہم انہیں، ونبہم اور خبر دے دیجئے انہیں، ان ضیفی مہمانوں کی، ضیف کہتے ہیں مہمانوں کو، ابراہیمہ ابراہیم کے، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ وَنَبِّهُمْ اور خبر دے دیجئے ان کو، ان ضیف ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ تو نبہم یعنی خبر دے دیجئے، کن کو خبر دے دیجئے؟ کن کو خبر دے دیجئے، کن کو خبر کر دو؟ اہل مکہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں، جو فرشتوں کی شکل میں آئے تھے۔ کتنے تھے؟ بعض روایت میں 3 تھے، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام۔ یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے، جنگوں میں بھی یہ ساتھ ہوتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسرافیل، میکائیل۔ تو بعض بعض مفسرین کے مطابق 10 کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال وہ ایک جماعت کی شکل میں آئے تھے۔ اسی بات کو سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہود 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، قالوا سلام، اور ان کو سلام کہا،
قالو سلامن قالا سلامن، انہوں نے بھی جواب میں سلام دیا. فما لبسا انجاب اجل حنید، اور بغیر کسی تاخیر کے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے. وہ بچڑا اس لیے لے کے آئے کہ فرشتے زیادہ تھے، اور لوط یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کوئی عالم الغیب تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جتنا غیب سے بتاتے ہیں وحی کے ذریعے جو کچھ پیغمبروں کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوتے. تو وہ سمجھے کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، تو وہ کیا کیا انہوں نے بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے مہمانوں کی ضیافت کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھانے پینے سے معذور ہیں. فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے نا، بلکہ انہوں نے انہیں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ موجود جو حاضر خدمت ہو، وہ جو موجود ہو وہ حاضر خدمت کر دیا جائے. ہم سوالات کتنے کرتے ہیں، اچھا چائے لیں گی کہ ٹھنڈا لیں گی، اچھا کھانا لگاؤں کہ نہیں لگاؤں، رکھ دینا چاہیے جو ہو. تو وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جائے، اصل میں یہ آئے تھے خوشخبری لے کے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے تھے، بڑھاپے میں بیٹے کی، کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور مہم پہ بھیجا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لانے کے لیے، عذاب کے لیے بھیجا تھا. کیونکہ وہ لوگ مرد سے عورت سے نکاح نہیں کرتے تھے، مرد کی دبر سے جو ہے جو بھی انسانی خواہشات ہیں نفسانی وہ پوری کرتے تھے. تو یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کی ابتدائی آیت ہمیں نگاہ میں رکھنی چاہیے. کیونکہ آیت نمبر 7 اور 8 میں کفار مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا تھا. دیکھیں کیا تھا، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنتا من الصادقین. آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا. پھر اسی صورت کی آیت 8 میں ہم نے پڑھا تھا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جاتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، اگر آپ سچے ہیں اپنے نبوت کے دعوے میں، فرشتہ آ کر ہم کو کہے کہ یہ پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا تھا کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ اتارتے ہیں، اور وہ جب آ جاتے ہیں تو مہلت نہیں دی جاتی. یعنی عذاب کے لیے آتے ہیں، یا قوموں پہ عذاب کے لیے جو مان کے نہیں دیتی، یا جو ہے پیغمبروں کو وحی کے لیے آتے ہیں، وہی الہی لے کے آتے ہیں. تو یہاں پر جو 7 اور 8 میں کفار مکہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے. یہ 7 اور 8 میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کا مختصر جواب وہاں صرف اس قدر دے کر چھوڑ دیا گیا تھا، جب ہم نے آیت میں پڑھا کہ فرشتوں کو ہم یوں نہیں اتار دیا کرتے، انہیں تو ہم جب بھیجتے ہیں حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں. اب اس کا تفصیل سے جواب یہاں پہ آ گیا کہ ان دونوں قسموں کے پیرائے میں دیا جا رہا ہے. یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق تو وہ ہے جسے لے کر فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری دینے بیٹے کی، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ جسے لے کر وہ قوم لوط پر پہنچے تھے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے یا تو پیغمبروں کے پاس وحی اور خوشخبری لے کے نازل ہوتے ہیں، یا وہ عذاب لے کے. تو یہاں پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے تھے بڑھاپے میں بیٹے کی کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا، اور قوم لوط پر آگے وہ ابھی ہم آیت میں پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ جائیں گے قوم لوط کے پاس عذاب دینے اللہ کے حکم سے. تو اب یہ یہاں فرمایا جائے کہ اب تم خود دیکھ لو تمہارے پاس ان میں سے کون سا حق لے کر فرشتے آ سکتے ہیں. ابراہیم والے حق کے لیے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو. اب یہ کہ قوم مکہ جو تھی، قریش مکہ تھے، ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام والی خوشخبری لے کے تو نہیں آ سکتے تھے، وہ تو نبیوں کے پاس آتے ہیں. تو پھر تمہارے پاس کیا حق لے کے آئے؟ عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب کیا حق اس کے ساتھ فرشتوں کو بلوانا چاہتے ہو جسے لے کر وہ قوم لوط کے ہاں نازل ہوئے تھے؟ تو یہی بات ان کو تفصیل سے بتائی گئی یہاں پہ جو آیت نمبر 7 اور 8 ہم نے پیچھے پڑھی تھی. تو اب یہاں پہ جو ضیف ابراہیم جو تھے وہ کون تھے؟ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت 51 کوشچن ہے
दैफ इब्राहिम से क्या मुराद है? कौन थे दैफ इब्राहिम? कौन बताएगा? फरिश्ते। वही फरिश्ते जो आए उनसे खुशखबरी देने के लिए। हाँ जी, खुशखबरी, जज़ाकल्लाह खैर, फरिश्ते थे। तो आयत नंबर 51 क्वेश्चन हमारा Q&A है, सवाल है दैफ इब्राहिम से क्या मुराद है? जवाब फरिश्ते। ठीक है, फरिश्ते थे, उनके मेहमान कौन थे? दैफ कौन थे? फरिश्ते थे। आगे हम चलते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 52 की तरफ। ये सूरत भी माशाल्लाह आपकी जल्दी ख़त्म होना चाहती है इंशाल्लाह, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इस जब दखलू वो दाखिल हुए अलैहि उस पर, फ़क़ालू तो क़ालू उन्होंने कहा, सलामन सलाम हो तुम पर, क़ाला उसने कहा, इन्ना बेशक हम मिनकुम तुमसे वजीलून खौफ ज़दा हैं। रमा ट्रांसलेशन। जब वो आए यानी फरिश्ते आए उसके यहाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ, और कहा सलाम हो तुम पर, तो उसने कहा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें तुमसे डर लगता है। आयत की तरफ आते हैं। इस दखलू अलैहि के जब वो दाखिल हुए, कौन दाखिल हुए? फरिश्ते दाखिल हुए, अलैहि किस पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। तो क्या फरमाया उन्होंने? फ़क़ालू सलामन। तो उन्होंने जब फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनको सलाम किया, उनको कहा सलामन। क़ाला इन्ना मिनकुम वजीलून। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको तो डर लगता है। तो वजीलून जो है उसका रूट वर्ड है वाव जीम लाम। वजल कहते हैं दिल ही दिल में खौफ महसूस करना। मौजल कहते हैं नशीबी ज़मीन को, खड्डा गड़ा खौफ की जगह। एक नीचे खड्डा हो, गड़ा हो, तो आप कितना खौफ खाएंगी ना, हर वक्त बच्चे को कहेंगी कि उस रास्ते से जब भी तुम गुजरो तो एक खड्डा है, ये ना कि उसमें गिर जाए, खौफ की जगह होती। तो जब उन्होंने उनके पास फरिश्तों ने आकर सलाम किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमको तुमसे डर लगता है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन फरिश्तों से डर इसलिए महसूस हुआ कि उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तैयार करदा भुनावा बछड़ा नहीं खाया, जैसे कि सूरत हूद की तफसील में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर खलीलुल्लाह को भी गैब का इल्म नहीं था। पैगम्बर गैब का इल्म नहीं रखते। अगर पैगम्बर आलिमुल गैब होते तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ जाते कि आने वाले मेहमान फरिश्ते हैं और उनके लिए भुना हुआ बछड़ा खाना तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो भुना हुआ बछड़ा लाते नहीं, क्योंकि फरिश्ते इंसानों की तरह खाने पीने के मोहताज नहीं है। इसी बात को सूरतुल हूद में 70 में फरमाया, फलम्मा रआ ऐदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजसा मिनहुम खीफतन। अब जो देखा कि उनके तो हाथ, फरिश्तों के हाथ इस तरफ नहीं पहुंच रहे खाने की तरफ, तो उनसे अजनबियत महसूस करके दिल ही दिल में उनसे खौफ करने लगे। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़े तो उनको खौफ महसूस हुआ। कहते हैं कि उनके यहाँ ये चीज़ मारूफ थी कि आए हुए मेहमान अगर ज़ियाफ़त से फ़ायदा ना उठाएं, खाना नहीं खाए, तो समझा जाता था कि आने वाले मेहमान किसी अच्छी नीयत से नहीं आए, तो वो दिल में खौफ महसूस करने लगे। इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगम्बरों को गैब का इल्म नहीं होता। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम गैब दान होते तो भुना हुआ बछड़ा भी ना लाते और उनसे खौफ भी महसूस ना करते। चलिए अब आयत नंबर 53 की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। आयत 50 नहीं, जी आयत 53। कालू उन्होंने कहा, ला तौजल, ला ना तुम औजल डरो, ला तौजल ना तुम डरो, इन्ना बेशक हम नुबश्शिरु का, नू हम बशिरु खुशखबरी देते हैं, का तुझे, नुबश्शिरु का हम खुशखबरी देते हैं तुझे, बी गुलामिन एक लड़के की, अलीम बहुत इल्म वाले। तो ये जिसका मतलब तो आपको समझ आ गया ना, मैंने आपको तफसील से समझा दिया कि जो वजिलत जो होता है, डरना कम होता है, मतलब अच्छा। अब हम इस आयत की तफसीर देखते हैं। जी आयत नंबर 53 है। हम उन्होंने जवाब दिया, डरो नहीं, हम तुम्हें एक बड़े सियाने लड़के की बशारत देते हैं। आयत की तरफ आते, कालू ला तौजल, कालू उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, ला तौजल डरो नहीं, इन्ना नुबश्शिरुका बेशक हम खुशखबरी देते हैं आपको, बेगुलामिन अलीम
صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، آپ کو جو بیٹا عطا کیا جائے گا وہ صاحب علم ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری اور پھر علم والا بیٹا زیادہ بڑی خوشخبری ہو گئی۔ بیٹا بھی، اور کیا خوشخبری زیادہ بڑی تھی کہ وہ بیٹا جو ہے علم والا ہوگا۔ اسی بات کو سورۃ الہود میں 71 میں فرمایا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ یعنی 3 خوشخبری یہاں پہ جمع ہو گئی۔ اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی۔ کون ہنس پڑی؟ سارہ، یہ سارہ تھی، حضرت سارہ تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت حاجر کو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ حضرت سارہ تھی۔ وہ امرأتُ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق، اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو 3 خوشخبریاں تھی، ایک بیٹا، اور بیٹا علم والا بھی ہوگا، اور جو ہے اس کی نسل سے کون ہوگا؟ اسحاق۔ بیٹے کے بعد پوتا جو ہے، پوتے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اسحاق اور یعقوب بھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان کو حضرت ابراہیم، تو اسماعیل علیہ السلام کی جب خوشخبری ملی تھی، سارہ جو ہے اس میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہے نا سارہ علیہ السلام، سورۃ الصافہ میں آتا ہے، کیا آتا ہے سورۃ الصافات 101 میں؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ سورۃ الصافات آیت 101، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو ہم نے اسے بردبار بچے کی بشارت دی۔ تو جو ہے جو علیم بچے کی، کہ ہم ایک علم والا بچہ دیں گے، تو اس کا مطلب اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جب خوشخبری دی تو کیا خوشخبری دی؟ کہ وہ حلیم ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ جو بی بی حاجر کے بطن سے تھے کہ وہ حلیم ہوں گے، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہاں ہم خوشخبری پڑھ رہے ہیں کہ وہ علیم ہوں گے، جو کہ جو بہت بوڑھی تھی ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے بطن سے۔ یہ سورۃ الصافات میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 ہمارا۔ اچھا، بغلام علیم سے کیا مراد ہے؟ بغلام علیم سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کی آیت، ایک بردبار، ایک مطلب بہت علم والے بردبار بچے کی بشارت۔ جی، علیم یعنی کہ علم والے، ٹھیک ہے۔ اور کون علم تھے کون بچے تھے ان کے؟ تو ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے۔ تو بغلام علیم ہم نے 53 میں کیا پڑھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ بغلام علیم سے مراد اسحاق علیہ السلام، اور بغلام حلیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جو ہم نے صافات کی بھی آیات دیکھ لی۔ اب آیت نمبر 54 میں آتے ہیں، تو وہ ایک بیٹا علیم اور ایک حلیم بردبار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم والے اور حلیم بردبار بچے جو دیے ہیں وہ ایسے بن جائے، عالم بھی بن جائیں، بردبار بھی بن جائیں، حلیم بھی بن جائیں، کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ان صفات کی کہ یہ ایسی صفات والے بیٹے ہوں گے دونوں آپ کے، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ کون بتائے گا؟ خلیل اللہ۔ خلیل اللہ، بارک اللہ فی علم۔ چلے اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم آیت نمبر 53 ہماری بٹ ٹو بٹ کرتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، ابشرتمونی، کیا ہوتا ہے؟ کون سا حروف ہوتا ہے گرامیٹیکلی؟ کیا ہوتا ہے کیا؟ جو ہوتا ہے حروف استفہام، ٹھیک ہے۔ تو ابشرتمونی کیا بشر خوشخبری دیتے ہو تم مونی مجھے، ابشرتمونی کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے، اللہ باوجود اس کے ان کے، یہ ابشرتمونی میں یا ہے نا، تو مجھے اللہ باوجود اس کے، دیکھیں اللہ اوپر ہوتا ہے نا، اب کانٹیکس میں باوجود اس کے ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا معنی ان کے مسنیا، مسا کا مطلب ہوتا ہے چھونا یا پہنچ چکا، یا مجھے مسنیا پہنچ چکا مجھے، الکبرو بڑھاپا، فبیما پس بیما کس چیز کی، فبیما پس کس چیز کی، تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو۔ رواں ترجمہ 54،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابشر تمونی اللہ ان مسنی الکبر، فرشتوں نے جب کہا کہ آپ کے کیا بیٹا پیدا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ فبیما تبشرون، تو یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یہ جملہ ہے تعجب کی حالات میں بولا، حیران ہو کے بولا، کیونکہ بڑھاپے میں تو ممکن ہی نہیں کہ اولاد ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ وہ تو کہے کن فیکون، کن اور فیکون وہ ہو جائے۔ تو اسی بات کو کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ تو وہ سوال بھی کرتے ہیں، ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، تو فبما تبشرون، تو کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ یہ جملہ تعجب کی حالات میں بولا، حیران ہو گئے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود 72-73 میں فرمایا۔ 72، قالت یا ویلتا الیدو وانا عجوز وہذا بالی شیخن، تو ان کی زوجہ کہنے لگی کہ حضرت سارہ، ہائے میری کمبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی، میں تو عجوزن، خود بڑھیا، اور یہ میرے خاوند جو ہے بالی شیخن، بہت بڑی عمر کے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا عجیب بات ہے، لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں۔ تو یہ لوگ شیخہ کہتے ہیں نا، شیخہ، تو ان کی جو ہے کامن، جو ایک تو قرآن کی عربک ہوتی ہے، تو ان کی اپنی زبان میں بھی شیخہ بولتے ہیں۔ تو میری ایک پڑوسن سعودی تھی، میں بڑی ینگ تھی، تو وہ شیخہ شیخہ کہتی تھی اپنے شوہر کو۔ وہ بوڑھے تھے دونوں جو میرے سامنے رہتے تھے، سعودی جو بوڑھا بوڑھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ تو مجھے عروسہ عروسہ، دلہن دلہن کہہ کے بلانا، بٹھانا، کھلانا، اپنے شاعری گاوے پتہ نہیں، میں بھی چھوٹی سی لڑکی تھی، مجھے بھی بڑا اچھا لگتا تھا، کوئی مل گیا میں چلی جاتی تھی۔ تو وہ شیخہ شیخہ کہتی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے کہا اللہ اپنے شوہر کو بوڑھا 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 کہتی ہے، یعنی اردو میں تو ہم کہے بوڑھا اور ایسے تو عجیب سا لگتا ہے نا۔ اچھا، اب یہ تو میں نے بہت کامن رواج دیکھا ان کے یہاں، وہ سر تو یہ برا نہیں مناتے، یہ شیخہ کو اچھا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ پھر جب ان کو میں نے تھوڑا دیکھا، اب کچھ سال پہلے یہ انیس صاحب بوڑھے ہو رہے ہیں، بال سفید اور بڑھاپا آ رہا ہے، تو میں نے شیخہ کہنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی برا نہیں منایا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ساری عمر شیخہ شیخہ سنا، تو آپ کو کہتے، تو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ نہیں نہیں، میں تو عربس کے ساتھ کام کیا ہے، شیخہ شیخہ یہ لوگ اچھا مناتے ہیں، جیسے بزرگی، ایک بڑاپن، ایک بوڑھا، ہماری اردو کی طرح نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہاں قرآن میں یہ وہ فرماتی ہے کہ وَهَذَا بَالِي شیخہ، یہ میرے خاوند تو حضرت سارہ کہتی بہت ہی بڑی عمر کے ہیں، اور یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر جذبات کا اظہار پسندیدہ ہے۔ انہوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا نا، یہ انہوں نے بھی آیت میں ہم نے پڑھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہ اس بڑھاپے میں کیسی اولاد ہوگی۔ اب ان کی جو ہے حضرت سارہ، ان کی زوجہ ہے، وہ بھی کہتی ہیں کہ اِنَّا هَذَا لَشَیْءٌ عجیب، یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے، یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو مختلف مواقع پر جذبات کا اظہار پسندیدہ ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ ہم ایک اسٹون، ایک پتھر بن کے بیٹھے رہیں، کوئی موت ہو جائے، کوئی عجیب سی چیز ہو جائے، ہم پتھر بنے کے، بت بن کے، بلینک فیس لے کر بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ خوشی غم کی بات میں صرف دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، بت بن کے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی تقویٰ کی علامت نہیں ہوتی۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر جو ہے غلط کام سے بچنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ سسم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، تو آپ سسم، صحابہ کرام بتاتے ہیں، ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ سسم کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سسم کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ سسم بھی ایک انسان تھے نا، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا، لیکن کیا فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم وہی کہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جس میں اللہ راضی، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اہلیہ سارہ تھی جو خود بھی بوڑھی تھیں، ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیخہ تھے، بوڑھے تھے، اس لیے تعجب ایک فطری امر تھا جس کا اظہار ان سے ہوا۔
پھر 73 میں فرمایا فرشتوں نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ اتعجبین من امر اللہ، تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. اللہ حمید مجید ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ہم آتے ہیں سورۃ الحجر کی طرح. سورۃ الحجر ہماری آیت 55 word to word translation. قالو انہوں نے کہا بشرنا کا خوشخبری دی ہم نے تجھے بالحق حق کی پس نہ تکن تم ہو من القانتین مایوس ہونے والوں میں سے. رواں ترجمہ 55. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو. آیت کی طرف آتے ہیں. قالو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے بشرنا کا ہاں بالحق ہم آپ کو بالکل سچی خبر سناتے ہیں. فلا تکم من القانتین آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو. قانتین قانت کی جمع قنت کہتے ہیں. قاف نون توئیں کس کو کہتے ہیں؟ قاف نون توئیں مایوسی کو، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. انہوں نے فرمایا جو خلاف نہیں ہو سکتا، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور وہ ہر بات پر قادر ہے. کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، چاہے بڑھاپا ہو چاہے ناممکنات ہو. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. دونوں بوڑھے تھے اور آپ کو پتا ہے بڑھاپے میں تو مینوپاز ہو جاتا ہے، پیریڈز بھی نہیں آتے، اور وہ بھی بوڑھے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ناممکن کو اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتے ہیں. دعاؤں سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، جو چیز نہیں حاصل وہ بھی مل جاتی ہے، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہے، ناممکن چیزیں جو نہیں ہو رہی ہوتی زندگی میں وہ بھی ہو جاتی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں بیٹے کی بشارت اور بیٹا پیدا بھی ہوا کہ اسحاق، اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹا بھی اور پوتا بھی. تو چاہے کتنے ہی منافی کیوں حالات نہ ہو، کتنی بھی نیگیٹو حالات کیوں نہ ہو، ناممکنات میں سے ہو، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اب ہمارا Q&A ہے، ہمارا کوشچن ہے کہ فلا تکن من القانتین سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے نا آپ کی آیت سامنے ہے، فلا تکن من القانتین کے پس تم مایوس ہونے والے میں سے نہ ہو. تم کیا مراد ہے؟ ابھی میرے آخری جملے وہی تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور ناامید کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. فلا تکن من القانتین سے مراد آپ کو کوشچن نمبر 55 سے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں. جو ہماری بہن نے بتایا ابھی، منزہ بہن ہے، مایوس نہیں ہونا. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. حالات چاہے کتنے ہی منافی کیوں نہ ہو، نیگیٹو ہوں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 56. قالا اس نے کہا ومن اور کون یقنتو مایوس ہو سکتا ہے من رحمتی رحمت سے ربی اپنے رب کی اللہ سوائے گمراہ لوگوں کے. رننگ ٹرانسلیشن ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی طرف آتے سب ممکن ہے اور اللہ کی رحمت سے تم جو ہے مایوس ہونے والے میں سے نہ ہو، تو انہوں نے کہا قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمَن یقنط من رحمتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، الا الضالین، گمراہ بہکے ہوئے لوگ ہی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ، ضالین اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو وہ بھی تو پیغمبر تھے نا، انہیں پتا تھا، انہیں بھی یہ بات پتا تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں، مایوس ہوا کرتے ہیں. تو یعنی اولاد کے ہونے پر میں تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں. رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں.
اسی بات کو سورۃ یوسف 87 میں فرمایا انہو یا انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرین، کہ اللہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، یوسف کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، بنیامین کو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت حالات میں بھی صبر اور رضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت واسع ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے تو صبر کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی رضا سمجھنا چاہیے، کتنے بھی سخت حالات ہوں، کیونکہ وہ بھی ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، اور جو ہے نا امید حالات میں اور صبر سے اور اللہ کی اس کی رضا سمجھ کے صبر کرتے ہیں سخت حالات میں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اس کے اجر بھی دیتے ہیں۔ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے جو ہے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوا ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو Q&A دیکھ لیتے ہیں آیت 56 کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ جواب، گمراہ ہوتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو ضالین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 57 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قال اس نے کہا، فما تو کیا، خطبکم، خطبو معاملہ ہے، کم تمہارا، خطبکم معاملہ ہے تمہارا، ایوہا اے، ایوہا کون سا ورڈ ہے؟ حروف ہے، کون سا حروف ہے؟ حروف عطف ہے، حروف کیا ہے؟ حروف استفہام ہے، کیا ہے؟ حروف استفہام نہیں، سوری، حروف کیا ہے بتائیں، میں نے صحیح بولا؟ حروف عطف، نہیں، حروف ندا، ندا، ایوہ سوری، ہاں، ندا، جی۔ جی ندا، حروف ندا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حروف ندا، جی حروف ندا، جزاک اللہ خیر، مخاطب کیا جا رہا ہے نا، ایوہا اے المرسلون، بھیجے وہ فرشتوں۔ رننگ ٹرانسلیشن 57، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے فرشتگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ آیت کی طرف آتے، قالا، پوچھا، کس نے پوچھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، فما خطبکم، تمہارا کیا اہم کام ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، اے اللہ کے فرشتگان، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں سے کہ اللہ کے bھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ صرف اولاد کی بشارت دینے نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، کیونکہ ایک اولاد کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اتنے سارے فرشتے، کہیں 3 آتا ہے، جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل، کہیں آتا ہے کہ 10 تھے، تو جو ہے وہ اہل فراست تھے، ان کو اتنی فراست تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ صرف بیٹے کی خوشخبری کے لیے ایک جماعت فرشتوں کی نہیں، ایک بیٹے کی خوشخبری کے لیے ایک جماعت، اتنے سارے فرشتے، تو ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کیونکہ اہل فراست تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا تمہارا کیا اہم کام ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اور کوئی بڑی مہم ہی ہوتی جس پر وہ فرشتے اس طرح انسانی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ یہ 58 ہماری آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت 58، قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسل بھیجے گئے، نہ ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الا قومن، الا طرف، قومن ایک قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف، الا قومن طرف ان لوگوں کے، مجرمین جو مجرم ہیں۔ آیت کی طرف آتے، قالو، وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب آیت کی طرف تھے، قالو، انہوں نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، فما خطبکم ایھا المرسلون، کے تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں بھیجے گئے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم من مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، مجرمین، مجرم کی جمع، تو یہ مجرم قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی،
اشارے کا یہ اختصاص صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا پیمانہ اس وقت اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی، بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کون ہے مجرم قوم، لوط علیہ السلام ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کے لیے وہ آئے تھے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ مرد میں انٹرسٹ ہوتے تھے، عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، مرد کی دبر سے جو نفسانی خواہشات ہے وہ پورے کرتے تھے، اور یہ بہت جو ہے سنگین، بہت گناہونا گناہ تھا اور گناہ ہے۔ تو اسی بات کو سورۃ الزاریات میں فرمایا، سورۃ الزاریات 33، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تو فرشتے کیوں آئے تھے؟ تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، حجارتم من طین۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ حجارتن کا لفظ اور کہاں آیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ پہ بھی آیا تھا، ابابیل آئے تھے وہاں پر بھی انہوں نے جزاک اللہ خیر۔ سورۃ الزاریات ہم جو ابھی دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تو یہ آپ پہنچ گئی وہاں تک، ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک۔ تو کوئی بتائے گا یہ بہن جو ہے ہماری منزہ بہن کس صورت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ بتا دیا انہوں نے، تو قصہ بتا دیا ایک جملے میں۔ سورہ فیل، سورہ فیل۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو آیت کیا ہے بیجارتین؟ کون سی؟ کچھ ٹکڑا یاد آیا الفیل کا آیت کا؟ تطبیق کر رہے ہیں نا، تطبیق۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ نہیں، ترمیہم بجارت من سجیل، بسم من اللہ سجیل۔ الرحمن الرحیم۔ جی جزاک اللہ، آپ نے سورت تو پڑھی لیکن وہ آخر میں ترمیہم بجارت من سجیل، من سجیل۔ ان پہ بھی سجیل کنکریاں ماری گئی تھی، کیونکہ ابرا کا وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو دہانے آ گیا تھا، تو وہاں بھی حجارتن پتھر کے لفظ ہیں، سجیل کنکریوں کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 59 کی طرف آتے ہیں اچھا یہ ہمارا کوشچن ہے، Q&A، قوم مجرمین سے کون سی قوم مراد ہے؟ قوم لوط، ٹھیک ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، مجرمین قوم کی طرف آئے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو صرف مجرمین کا لفظ سننے سے وہ سمجھ گئے کیونکہ وہاں پہ یہ بہت بڑا گناہنا جو ہے گناہ ہو رہا تھا، اور مرد سے مرد اور عورت سے نکاح نہیں کرتے تھے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آیت نمبر 59۔ اور آج کل تو سب جو ہے کیا ہو گیا، اللہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرب قیامت دیکھے کیا کیا ہو رہا ہے، اور یہ کتنا گناہنا گناہ ہے، اور ان کا عذاب بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سوائے آل لوط، آل لوط کے، انا بے شک ہم لمنجوہم، البتہ منجو نجات دینے والے ہیں ہم ان کو۔ تو یہاں پہ کتنی تاکید ہے اس ورڈ میں؟ بتائیں کتنی تاکید نظر آ رہی ہے؟ لمنجو، ہم کو چھوڑ دیں، چلے لما میں نے اشارہ دیا، لمنجو میں کتنی تاکید ہے؟ البتہ ضرور بضرور ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے ہم سب کو، یعنی کہ نہیں تمام مجھے لفظ بتائیں، مجھے ورڈ بتائیں، کون سا ورڈ اور کون سی حرکت، جو حرکات ہے نا، زبر زیر پیش تشدید، کون سا حرف ٹھیک ہے، اور کون سا جو ہے زبر زیر پیش حرکات ہے وہ بتا رہی ہے تاکید۔ لام اور جیم کے اوپر جو مشدد ہے تشدید، بارک اللہ کا، بارک اللہ فی لام لا البتہ منجو، جیم پہ جو شد ہے تشدید، وہ بتا رہے کہ البتہ ضرور بضرور ہم نجات دینے والے آل لوط کو، لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، کس سے؟ عذاب سے، جو فرشتے لے کے آئے، اجمعین، سب کے سب کو، بارک اللہ فی۔ تو صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے ضرور۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پارٹیسپیٹ کریں، بالکل شرم نہ کریں، شرم کریں گے تو علم کبھی نہیں آئے گا، غلط بولیں لیکن پارٹیسپیٹ کرے۔ ہم ایک دوسرے نہیں آتا تبھی تو بیٹھے نا، غلطیاں دور کرنے، غلطیوں سے سیکھنے بیٹھے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ساری میں نے کوشش کرتی ہیں نا، چاہے غلط ہو جائے، سیکھنے ہی بیٹھے ہیں، غلطی سے سیکھیں گے۔ اللہ آل لوطن، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مجرم قوم پہ عذاب لے کے آئے فرشتوں نے، مگر خاندان لوط کو، اہل لوط کو بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم سب کو ضرور بچا لیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ تو خاندان منجی کیا ہے؟ نجو سے، نون جیم وا، تو خاندان لوط میں کون تھے؟
لوط علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا تو تھا نہیں کوئی بھی، 2 بیٹیاں تھیں، اور جو ہے لوط علیہ السلام کو تو بیوی تھی، وہ غابرین تھی، وہ قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھی۔ دیکھیں نبی کی بیوی، ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھی، مسلمان تھی، لیکن اس کی ساری جو ہے محبتیں اور اس کی جو ہے التفات اس کا قوم کے ساتھ تھا۔ وہ بلکہ قوم کو بتا بھی دیتی تھی، کیونکہ قوم جو ہے جب فرشتے آئے تو اس نے بتا بھی دیا لڑکوں کی صورت میں، خوبصورت نوجوان کی صورت میں، کہ وہ آ چکے ہیں۔ اچھا اب مجھے بتائیے کہ آیت 58 میں آیا تھا نا کہ قوم مجرمین، اچھا وہ ہم نے پڑھ لیا، لوط علیہ السلام کی قوم، جی ہمارا وہ ہو گیا۔ اچھا اب آیت 60 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 60، اللہ سوائے امراتہ، اس کی بیوی کے، قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، انہا بے شک وہ، لمن الغابرین، لمینا البتہ، الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب رننگ ٹرانسلیشن، اللہ تعالیٰ جو ہے بچا لیں گے، صرف بیوی ان کی نہیں بچے گی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ تو علم راتہ، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قدرنا ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ تو غابرین جو ہے غابر کی جمع، اور غین بارا سے ہے، غبار بھی اسی سے، تو جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اونٹ اور گھوڑے، اور جس پہ بھی بیٹھ کے جائیں تو مٹی میں جو غبار ہوتا ہے تو پیچھے غبار رہ جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 بار آیا، کتنی بار آیا؟ 27 بار آیا ہے۔ یہاں واقعے کا ایک حصہ زیادہ نمایاں ہے، اس کی تفصیلات مکمل، جب اس کی تفصیلات قرآن میں ہمیں لوط علیہ السلام کے واقعے کی مختلف جگہوں پر قرآن میں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو تفصیلات ہم پڑھیں گے کہ کہاں قرآن میں ملتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، آج آپ لوگوں کا Q&A ہے، کوئز ہے، یہ امراتہ، ٹھیک ہے نا، امراتہ اس کی بیوی، تو مجھے بتایا، میں اشارہ دیتا ہوں کہ اماں کے بارے میں جز 30 میں چھوٹی صورتوں میں امراتہ کہاں چلے، وامراتہ آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ سورہ لہب میں آیا ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ جی آپ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، جی سیسلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، آپ نے آیت بتا دی۔ تو مختلف جگہوں پہ، یہاں تو واقعے کا ایک حصہ زیادہ نمایاں ہے، اس کی تفصیلات مختلف جگہوں پر قرآن میں ملتی ہے۔ سورۃ الشعراء 70 اور 71 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، سورۃ الشعراء، فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے اسے، اس کے متعلقین کو، اس کے اہل و عیال کو، سب کو بچا لیا۔ تو اہل و عیال میں 2 بیٹیاں تھیں، لوط علیہ السلام خود تھے، بیوی جو تھی وہ تو غابرین میں سے تھی، پیچھے رہنے والے میں تھی، الا عجوزا فی الغابرین، بجز ایک بڑھیا کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، وہ عذاب میں شامل ہو گئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی۔ اور سورۃ الزاریات میں فرمایا 35 اور 36 میں، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مُسْلِمِينَ، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، وہاں صرف ایک ہی گھر لوط علیہ السلام کا مسلمان تھا، اور کوئی گھر مسلمان نہیں تھا، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 61۔ ماشاءاللہ آپ کی تو آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو رہی ہے آج سورت آپ کی۔ فلما، تو لما جب جا آ گئے، آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے، ترجمہ، پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے، آیت کی طرف آتے ہیں، فلما جا، جب ہمارے پہنچے، کون؟ بھیجے ہوئے، یعنی مرسلون فرشتے، آل لوط المرسلین، جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، جب فرشتے مسافروں کی شکل میں آ رہے تھے، جب فرشتے مسافروں کی شکل میں آ رہے تھے، تو سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو دیکھا، تو اسی کے لیے لفظ آتا ہے
لفظ آیا ہے، اسی کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ اور اس قوم کے لوگ مسافروں کے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتے تھے، ان کا مال اسباب لوٹ لیتے تھے۔ لوط علیہ السلام کو جب پتہ چلا، کیونکہ قوم بہت ظالم تھی، مسافروں کو تنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، اور کوئی مرد ہوتا تھا تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اس سے جو یہ بری حرکت کرتے تھے۔ تو جو ہے تو لوط علیہ السلام کو جب ان کی بیٹی نے بتایا کہ انہوں نے کوئی مسافر دیکھے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح قوم مسافروں کو تنگ کر رہی ہے، تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام بولے انکم قوم منکرون۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ قالا وہ بولے، آیت نمبر 62 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا اس نے کہا انکم بے شک تم قوم ایک قوم ہو، منکرون اجنبی۔ تو رواں ترجمہ، تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ جب فرشتے آیت کی طرف آتے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، جو ہے انسانوں کی شکل میں، ان کی بیٹی نے دیکھ لیا تھا، تو انہوں نے قالا انکم قوم منکرون، تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو منکرون جو ہے، منکر کی جمع ہے جس کا انکار کیا جائے، نا آشنا اور اجنبی لوگ۔ کون ہوتے ہیں نا آشنا اجنبی لوگ؟ یا جس سے شر کا خوف ہو، جس کو انسان نہ جانتا ہو، اس سے شر کا بھی خوف ہوتا ہے۔ وہ ان کو اجنبی اس لیے لگ رہے تھے کہ فرشتوں کے لباس، حال حلیہ مسافروں والے نہیں تھے، ان کی شکلیں بھی بستی والوں کی طرح نہیں تھی۔ تو یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بالکل انجان تھے، اس لیے انہوں نے ان سے اجنبیت اور بیگانگی کا اظہار کیا۔ ان قالا انکم قوم منکرون، یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے حضرت لوط بہت گھبرائے اور سخت دل اور تنگ ہوئے، اور ان کو دیکھتے ہی اپنے دل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آ گیا ہے۔ اس گھبراہٹ کی وجہ جو قرآن کے بیان سے اشارتاً اور روایت سے صراحتاً معلوم ہوتی کہ یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور حضرت لوط اپنی قوم کی بدمعاشی سے واقف تھے، اس لیے کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں سے برا سلوک کرتے تھے، اس لیے آپ یعنی لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو واپس بھی نہیں کیا جا سکتا، اور انہیں ان بدماشوں سے بچانا بھی مشکل ہے۔ تفسیر میں بدماش کا لفظ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، تو یہ تفسیر میں ہے، ٹھیک ہے، تفسیر میں سے بتا رہی ہوں۔ پھر آیت نمبر 63 سورۃ الحجر 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو انہوں نے کہا، بلکہ جے نا کا جے نا آئے لائے ہیں، نا جے لائے ہیں نا ہم کا تیرے پاس، جے نا کا لائے ہم تیرے پاس، بیما وہ جو کانو تھے وہ، فی ہی جس میں یمترون وہ شک کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن 63۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ قالو بل جینا کا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے، بما کانوا بھی یمترون، جس میں یہ لوگ شک شبہ کر رہے تھے۔ کس میں شک شبہ کر رہے تھے؟ یعنی عذاب الہی میں، جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ بھی آ سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ قوموں نے جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو پیغمبروں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ ہمیشہ شک میں رہے۔ آپ نے ہمیشہ آیتیں بھی پڑھی ہیں کہ آپ سسم سے بھی کہا تھا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں ہم پہ لے آتے ہو؟ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے ان سے کہا لوط علیہ السلام کے سے کہ ہم وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں تمہاری قوم نے ہمیشہ شک و شبے میں رہی تمہاری قوم۔ سورۃ الحجر اور سورۃ الحجر 7 اور 8 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ لولا ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اگر تو سچائی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا۔ سورۃ 8 میں بتایا، سورۃ الحجر 8، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے جب انہوں نے
کہا کہ تو سچا ہے ان کن تم صادقین تو فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الحجر آیت 8 میں فرما رہے کہ ہم فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت اور مشیت عذاب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب بھی آئے نا فرشتوں کو حق کے ساتھ بھیجتے ہیں تو عذاب کے لیے آتے ہیں، یا پیغمبروں پہ خوشخبری لانے کے لیے یا ان کو وحی کے لیے، اور پھر وہ مہلت نہیں دیا جاتے۔ جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری آیت کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا آیت میں دیکھیں، آپ کا Q&A ہے، کوئز ہے کہ کافر کس چیز میں شک کرتے تھے؟ ہماری آیت ہے نا 63۔ عذاب الہی میں تو وہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہاں، اور فرشتوں کے آنے میں، بارک اللہ فیل میں۔ تو 63 کافر کس چیز میں شک کرتے تھے؟ فرشتوں کے آنے میں، جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا، اور عذاب الہی کے آنے میں، یہ شک تھا اس کا۔ 64 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَآتَيْنَاكَ و اور آتی لائے نا ہم کا تیرے پاس، وَآتَيْنَاكَ اور لائے ہم تیرے پاس بالحق حق کو، وَإِنَّا و اور انا بے شک ہم، وَإِنَّا اور بے شک ہم لصادقون لا البتہ صادقون سچے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ 64 ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ ہم تیرے پاس صحیح حق لائے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہیں بھی بالکل سچے، اور ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ صادقون صادق کی جمع، اس صریح حق سے عذاب مراد ہے، یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے حق کے ساتھ آئے، صریح حق کے ساتھ، تو اس صریح حق سے عذاب مراد ہے، جس لیے وہ بھیجے گئے تھے فرشتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہیں بھی بالکل سچے، یعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں۔ اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اب ہاں ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت 65 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ فَأَسْرِ پس اسری لے چلو بِأَهْلِكَ اہل گھر والے کا اپنے، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ بی کا مطلب جو ہوتا ہے بِأَهْلِكَ میں بی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن کانٹیکس میں بنا اپنے، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ ایک حصے میں، مِنَ اللَّيْلِ رات کے، وَاتَّبِعْ اور چلتے چلو، ادبارہم ادبار پیچھے، ہم ان کے ادبارہم پیچھے ان کے، ولا اور نہ، یلتفت پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احدن کوئی ایک بھی، ومدو و اور امدو چلے جانا، ومدو اور چلتے جانا، حیثو جہاں کا تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اب لوط علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آیت کی طرف آتے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ تو اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے حصے میں چل دے۔ عصری کہتے ہیں رات کے کسی حصے کو، ٹھیک ہے، قطع کہتے ہیں حصے کو، قطع ٹکڑے سے، قاف تو عین یعنی حصہ۔ تو لوط علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ عذاب آنے والا تھا، فرشتے آ گئے تھے عذاب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا کرو، اپنے خاندان سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت اس رات کے ایک کسی حصے میں چل دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے چل دینا، اس کے بعد من اللیل واتبع ادبارہم اور آپ ان کے پیچھے رہنا، ٹھیک ہے، ولا یلتفت منکم احد اور خبردار تم میں سے کوئی بھی جو ہے، ومدو ولا یلتفت منکم احد اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، ومدو حیث تمرون اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جائے وہاں چلتے رہو۔ ایک تو اپنے نمبر 1 اپنے خاندان کے ساتھ چل پڑو رات کے کسی حصے میں، فاسری، ٹھیک ہے، اور پیچھے، اور آپ کو جو ہے ان کے پیچھے رہنا ہے اپنی اہل و عیال کے، اور پھر دوسرا یہ حکم تھا، اور تیسرا یہ کہ خبردار تم میں سے کسی کو بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور چوتھا یہ کہ جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چل پڑو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عصری، مجھے بتائیے عصری
عصری کا لفظ کہاں آیا ہے؟ رات میں چل دینا آپ سے بھی کہا گیا تھا نا. بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. جب آپ کو کیا کرایا گیا تھا؟ معراج کرائی گئی تھی. ٹھیک ہے، معراج کرائی گئی تھی. اس کو سورۃ الاسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا، بارک اللہ فی میں، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. دیکھیں یہاں بھی اسرا کا لفظ ہے نا، الذی بارکناہ حولہ. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. ٹھیک ہے، تو اسرا ہم نے تطبیق کر دی. فاس جو ہماری آیت میں ہے فاسری، تو اسرا اس کی تطبیق ہم نے کر دی. تو پیچھے دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ اس لیے منع کیا گیا تھا کہ وہ کہ جو ہے پیچھے دیکھنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پلٹ کر دیکھتے ہی تم پر پتھر کے ہو جاؤ گے. بائبل میں بیان ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شوروں کا سن کر تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹھہر جانا، کیونکہ پیچھے تو عذاب آنے والا تھا. جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان پہ تو عذاب آنے والا تھا. تو جب عذاب آئے گا تو کیا ہوتا کہ شور و غل ہوتا. تو شور و غل سن کر تماشا دیکھنے کے لیے نہ ٹھہرنا، یہ کہا گیا لوط علیہ السلام تھے. یہ نہ تماشا دیکھنے کا وقت ہے، نہ مجرم قوم کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا وقت ہے. ایک لمحے بھی اگر تم نے معذب قوم کے علاقے میں دم لے لیا تو بعید نہیں کہ تمہیں بھی اس ہلاکت کی بارش سے کچھ گزن پہنچ جائے، کیونکہ وہاں تو عذاب تھا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے تمہارا بھی، اس لیے آگے نکل جاؤ. اور یہ وقت تو نہیں تھا کہ ان کا شور و غل اور وہ دیکھا جائے، ان کا جو کچھ ان پہ ان کا تماشا دیکھا جائے، اس لیے منع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی اب اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ اچھی طرح نگرانی کر سکیں. یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے. اور پھر فرما دیا جب قوم پر عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظر نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزا میں چھوڑ کر تمہیں جانے کا حکم ہے، چلے جاؤ. گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے. اور ہم نے پہلے ہی اسے لوط سے فرما دیا تھا کہ صبح کے وقت یہ لوگ مٹا دیے جائیں گے. اور اسی طرح ہمیں سورۃ الہود 81 میں ملتا ہے کہ صبح کے وقت یہ مٹا دیا گئے تھے. سورۃ الہود 81، الیس الصبح قریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ کالو یا لوط انا رسولا ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک. یہاں بھی اسری کا لفظ آیا ہے، رات کے حصے میں نکل جاؤ. بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. دیکھیں یہاں بھی ساری تطبیق ہو رہی، وہی ورڈ ہے تقریباً. تو اس میں سورۃ الہود میں اب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہ نکل کھڑا ہو. فاسری بأہلک بقطع من اللیل، تم میں سے کسی کو، یہ ہماری آیت ہے تو یہ تطبیق ہو رہی، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے اور بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے، یعنی وہ عذاب میں شامل ہو جائے گی. وہ ان سب کو پہنچے گا یقیناً ان کے وعدے کا وقت. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، تو ان کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد سورۃ الہود میں آتا ہے آگے 82 میں اور 83 میں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی جب عذاب آیا، ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتے تھے. مسومتاً عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. اور ابھی ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفیل میں کہ بحجارۃ من سجیل، ہماری بہن نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، مسومتاً عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، یہ سورۃ الہود میں ہم دیکھ رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے. چلے اب ایک آیت اس کے سلسلے کی رہتی ہے تو کیا ہے کہ ایک پورا واقعہ پورا ہو جائے گا، ورنہ واقعہ ادھورا رہ جائے گا. پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وقدینا اور قدینا فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، وقدینا اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے الہی طرف اس کے ذالکا اس
الامر امر معاملے کا، انا بے شک دابرہ جڑ ہاؤلائی ان لوگوں کی مختون کاٹ دی جائے گی، مصبحین جبکہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے۔ رننگ ٹرانسلیشن، ہم نے اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تو یہی ابھی ہم نے صبح کی آیتیں بھی پڑھ لی۔ تو وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ان دابرہ ہاؤلائے مقطوع مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائے گی۔ دابر دوبر سے ہے، یعنی لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یا دابر سے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ واقعہ عذاب کا پورا ہو گیا، باقی آئندہ کل کنٹینیو منڈے کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی تھی نا سورۃ الہود کی 81 کہ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب، اور ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ہماری سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، انگلش میں ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ انگلش میں کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں، قرآنک ٹرمنالوجیز وہ ہمیں نہیں آ رہی ہوتی، اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ایسی ایسی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، اب میں اس وقت بیان نہیں کر سکتی کہ سب چیز جو حرام چیزیں ابھی ہم نے عالیہ سافلہ جس کا عذاب تھا، سب چیز جو ہے سب کے آرڈرز آ گئے، وہ سب چیز اب جائز مطلب ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو انگلش میں زیادہ سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو ایسی قرآنک ٹرمنالوجی ہوتی کہ ہم وہ باتیں انگلش میں کر نہیں سکتے، اور قرآن کے جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ بڑے بڑے علماء نے کیے ہوتے ہیں انگلش میں، اردو میں، ہر زبان میں، اور بڑی بڑی ڈکشنریوں کو کنسلٹ کیا ہوتا ہے، علماء نے بیٹھ کے کیا ہوتا ہے، تو اس ٹرمنالوجی میں ہمیں بات کرنا ہے، کیونکہ نساء میں عورت کے سارے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، اور سارے اس میں لاز ہیں، لیجسلیشنز ہیں، بہت سے اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام ہیں، اور بہت سے رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سارا عورت کے متعلق احکامات ہیں، بیوہ یتیموں کے متعلق ہے، تو ضرور کوشش کریں۔ 2 بجے ہوتا ہے ہمارا سورۃ النساء، ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں بھی ہماری بہت کم بہنیں شامل تھیں، دعا بھی ہماری ہوئی تھی پچھلے سیٹرڈے کو، کیونکہ سورۃ آل عمران تکمیل کو پہنچی تھی، تکمیل تھا ہمارا آل عمران کا۔ بچیوں کو، نواسیوں کو، بچے بھی چھوٹے آ سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، بڑے چھوٹے بچے بھی، ظاہر ہے وہ تو بولیں گے نہیں، آواز اپنی سنائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم پیر کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ آیت نمبر 67 کے ساتھ انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے ان آیت کے متعلق تو آپ بتائیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن کا شکریہ، ماشاءاللہ جوابات کا آپ کے۔ تو کوئی بات رکھنی ہو تو آپ ضرور رکھیں ان آیات کے بارے میں۔